تو اللہ نے پہلے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کو جو بنایا ہے اس پر اس سے پہلے والے رکوع میں بیان ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں کرنے کے لیے کہا تھا، اور پھر آدم کے سامنے میں شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، ابلیس کو، تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ پوری باتیں ہیں۔ اس کے بعد ابلیس کو اللہ نے کہا کہ تو جنت سے نکل جا، کیونکہ تو نے میری بات نہیں مانی، لہذا جنت میں میری بات نہ ماننے والوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو جب ابلیس کو یہ بات کہی تو اس نے وعدہ کیا، یہ وعدہ سناتے ہیں ہم آپ کو، اس نے وعدہ کیا انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت دیجئے قیامت تک، قیامت کے یعنی جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب تک کی مہلت مانگی ہے اس نے اللہ سے، لیکن اللہ نے اس دن تک کی مہلت نہیں دی ہے، ہاں قیامت تک کی مہلت دی ہے۔ ایک ہے قیامت اور اس کے بعد ایک ہے دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ قیامت میں ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا، جب میدان محشر کی طرف سب لوگ چلیں گے، تو شیطان نے دوسرے والے دن تک کی اجازت مانگی، اللہ نے اس کو پہلے والے یعنی قیامت جس دن چور پھونکی جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی اس دن تک کی اس کو مہلت دے دی ہے کہ تجھے جب بھی چاہے تو آدم کے سامنے، یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے بارے میں سنا، انہوں نے کہا ہے کہ شیطان ابھی بھی جنت میں جا سکتا ہے، شیطان آج بھی جنت میں جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو مہلت دی ہے قیامت تک کی۔ وہ کبھی بھی جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر لے اور وہی اللہ کا فرمان سمجھ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن وہ کرے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے آسمان سے نیچے اتارا گیا، یعنی جنت سے نیچے بھگا دیا گیا ہے زمین پر، اور صرف بھگایا نہیں، اللہ نے اس کو کہا کہ تو ملعون ہے، ذلیل ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم من مردود، دھتکارا ہوا، بیکار۔ تو اتنے سارے اس کو اللہ نے یہ انعام دیے ہیں، تو وہ بھلا کہاں آدم علیہ السلام پر جا کر سجدہ کرنے والا ہے۔ آگے اس نے وعدہ کیا ہے کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ جی آپ نے ہمیں جنت سے نکالا ہے نا، اس آدم کی وجہ سے نکالا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے ہر راستے پر بیٹھوں گا، آدم کی اولاد کے ہر راستے پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، یہ جو آدم کی اولاد آئے گی ان کے داہنے طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی، پیچھے سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی، ہر طرف سے آ کر کیا کروں گا، ان کو آپ سے دور کروں گا۔ یہ وعدہ کیا اللہ سے اس نے، جرأت تو دیکھیے، پاور، اللہ کو پاور دکھا رہا ہے کہ مجھے ان کی وجہ سے آپ نے نکالا ہے، میں بھی دکھاؤں گا کہ انہی لوگوں کو میں اپنے ساتھ جنت میں سے نکال کر کے جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو کیسے آؤں گا؟ کہا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے جتنے آپ کے آدم کی اولاد آئیں گے نہیں، اکثر لوگوں کو ناشکرا بنا دوں گا میں۔ یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے اس نے، تو لہذا ہمیں اللہ سے ہمیشہ شیطان سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے کہ اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا۔ وہ کدھر سے بھٹکا دے گا، کدھر سے گمراہ کر دے گا، کسی کو پتہ نہیں، اور وہ بھی ایسا دشمن ہے ہمارا یہ کہ آگے جو آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے پڑھی ہے اس کے نیچے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا ایسا دشمن ہے کہ تم ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن وہ اور اس کا پورا لشکر تم کو دیکھتا ہے۔ ایک دشمن ہے جو سامنے دکھ رہا ہے تو اس سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہے کہ نہیں، لیکن ایک دشمن ہے جو دکھتا ہی نہیں ہے، تو ہم ان سے مقابلہ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کئی ویڈیوز ایسے دیکھے ہوں گے جو لوگوں نے بنائے ہیں سیریل وغیرہ، ڈرامے وغیرہ کی شکل میں، اس میں بعض مرتبہ بھوت کی شکل دکھاتے ہیں اور بھوت دکھتا نہیں ہے، کبھی ادھر سے تھپڑ مار رہے ہیں، کبھی ادھر سے تھپڑ مار رہے ہیں، کبھی گھر کا کوئی سامان گرا رہا ہے، تو آدمی کیا اس سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ دکھتا ہی نہیں ہے دشمن،
دکھے تو مقابلہ کریں، دکھ نہیں رہا ہے تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو شیطان ہمارا ایسا ہی دشمن ہے۔ ایک تو اللہ سے اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم ان کو بھٹکائیں گے، گمراہ کریں گے، ناشکرہ بنا دیں گے، تیری شکر گزاری کرنے نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ انسانوں، یہ تمہارے ایسے دشمن ہیں جو تم کو دکھتے نہیں ہیں۔ تو لہذا ان دونوں باتوں سے پتہ چلا کہ بہت خطرناک دشمن ہمارا شیطان ہے، ہاں بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ شیطان جو ہے نا اپنی عبادتوں سے ہی ہم کو بھٹکا دیتا ہے، یعنی ہم نماز بھی پڑھتے نہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں نہیں، اس تہجد کا ثواب کے بدلے میں عذاب دلوا دیتا ہے۔ وہ کیسے دلوا دیتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے ہم مثال کے طور پر تہجد کے لیے اٹھے تو ہم تو اللہ کے لیے اٹھے ہیں، لیکن وہ تو ہمارے ساتھ اٹھتا ہے، وہ تو بلکہ ہمارا سر سہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کے سر کے بالوں میں گرہ لگاتا ہے، مطلب یہ کہ سر سہلاتا ہے۔ اور آدمی کو سب سے زیادہ نیند جب سر میں تیل لگائے، کوئی مالش کرے اور سہلائے سر پر، تب نیند زیادہ آتی ہے۔ تو وہ صبح کے وقت میں ہمارا خادم بن جاتا ہے، ہاں ہمارا نوکر بن جاتا ہے، اور وہ ہمارے سر کو بہت اچھے سے سہلاتا ہے اور کہتا ہے نم نم علیک لیل طویل، نم نم علیک لیل طویل، سو جاؤ سو جاؤ، ابھی رات بہت لمبی ہے۔ حالانکہ فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اٹھنے کے بعد فوراً اللہ کا نام لے لیتا ہے تو اس کا مکر، اس کی چال ختم ہوتی ہے، اور پھر وہ انسان اللہ کی مدد میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ خیر میرے بزرگوں، یہ ایسا خطرناک دشمن ہمارا ہے تو ہمیں ان سے پناہ کے لیے بھی کچھ تو چاہیے۔ ہمارے سامنے دشمن ہو تو اس سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے، اس سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس سرکشا کوچ ہونا چاہیے، ہے نا، جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے، مطلب اس سے بچنے کی چیزیں ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ہم نقصان میں ہیں۔ تو شیطان بھی ہمارا دشمن ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے، کوئی ہتھیار ہونا چاہیے۔ تو وہ ہتھیار ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں ہیں۔ میرے نبی نے جو دعائیں بتلائی، صبح سو کے اٹھنے کی دعا، وضو کرتے وقت کی دعا، اور تہجد میں اٹھے تو اس کی دعا، اس کے بعد جب سورج نکل جاوے اس کی دعا، سورج سے پہلے صبح ہوئی ہے اس کی دعا، اور پھر الگ الگ میرے نبی کے ہر آدمی کے 24 گھنٹے کے اندر جو بھی کام کرتا ہو انسان، ہر ایک چیز کی میرے نبی نے دعا بتلائی، ہر ایک دعاؤں میں آپ دیکھیں گے اس میں اللہ کی تعریف ہے، اور کئی دعاؤں میں ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے کہ یا اللہ شیطان سے بچا لے، ہر دعا میں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہتھیار دیا ہے شیطان دشمن سے بچے۔